سوال کرتا ہے نا، ذرا اس کو تھوڑا سا سیٹ کرو۔ ہمارے ہاں ایک بار ایک جماعت آئی تو سال مکمل ہو گیا تھا، یہ 4 ماہ سے مکمل ہو گئے، یہ آج سے تقریباً کوئی 13 سال پرانی بات ہے۔ امیر صاحب میرے پاس آئے، ساتھ ان کے 2 ساتھی تھے، جیسے ملنے کے لیے علماء کو جاتے ہیں، تو مجھے انہیں 6 کنوں کے دانے دیے، آدھی درجن ہدیہ پیش کیا۔ میں نے ہدیہ لے لیا۔ میں نے کہا امیر صاحب میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں، کسی شخص کو ہدیہ وہ دو جس سے وہ خوش ہو جائے، وہ نہ دو جس سے وہ خوش نہ ہو۔ آپ نے مجھے 6 کنوں دیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھو میرا پیچھے کنوں کا باغ ہے، تو جس کا کنوں کا باغ ہو اس کو 6 کنوں دے دو، اس سے وہ نہیں خوش ہوتا۔ میں آپ کی ہدیے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، آئندہ کسی عالم کے پاس جاؤ تو ان چیزوں کا خیال ضرور کرنا ہے۔ ایک آدمی سیاستہ پڑھاتا ہے اور درس دیتا ہے، معقول و من اس کا کتابی ذوق ہے، اب اس کو ایسی کتاب دو جو یا نایاب ہو، ایسی کتاب جو اس کے ذوق کے مطابق ہو۔ آپ اس کو فضائل اعمال دو گے، وہ خوش نہیں ہوگا، قبول کر لے گا، خوش نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز کے لیے میں مسجد میں آیا، نماز پڑھی تو مجھے کہا تعلیم آپ کروا دیں، میں نے کروا دی۔ جب تعلیم سے فارغ ہوا تو مجھے امیر صاحب کہتے ہیں سرما ڈالنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ان کو سمجھاؤ۔ ساتھیوں کی خواہش ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت عبادت اور سنت عادت، اس پر تفصیلی بات کی۔ پھر سرمے کی اقسام ہیں، ان میں سے بہتر سرما اسمد ہے، میں نے اس کے فضائل بیان کیے۔ پھر میں نے سرما ڈالنے کے مصنوع طریقے بیان کیے۔ جب بیان ہو گیا میں کمرے میں چلا گیا، میں نے امیر صاحب کو بلایا، میں نے کہا امیر صاحب ناراض نہیں ہونا، میری بات اچھی طرح سمجھو، یہ جو صبح میں نے آپ کو سمجھایا تھا آپ نے اس کا بدلہ مجھ سے زور کے بعد لیا۔ مجھے امیر صاحب نے کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے صبح آپ کو تنبیہ کی ہے، اس تنبیہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ نے 10 جماعت کے بندوں کے درمیان ایسا مسئلہ پوچھا کہ آپ کا خیال یہ ہوگا اس بندے کو طریقہ نہیں آئے گا، پھر ہم اس کو 4 ماہ کی دعوت دیں گے۔ انہوں نے کہا بالکل، میں واللہ اعتراف کرتا ہوں میرے ذہن میں یہی بات تھی۔ میں نے کہا آئندہ یہ غلطی کبھی نہ کرنا، کسی شخص کو دیہات کی کٹیا میں بیٹھے دیکھ کر یہ ذہن نہ بنانا کہ اس بندے کے پاس علم نہیں، بننا کسی شہر کے اندر ہوتا، یہ ذہن کبھی نہ بنانا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، میں 12-13 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جب میرے پاس مسجد مدرسہ کچھ بھی نہیں تھا، گاڑی کا میرے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، بالکل میں دیہاتوں میں نے کام کی الہبا شروع کی تھی، اس وقت کی بات ہے۔ اب بتاؤ یہ جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ تبلیغ سے دور کرنے کے لیے، تبلیغ پر پکا کرنے کے لیے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب جماعت میں جاؤ تو علماء سے نہ ملو، لیکن دعوت نہیں دینی بلکہ کارگزاری۔ علماء کو ہدیہ دو، میں روک رہا ہوں، ہدیہ دو، لیکن کون سا دو؟ جس پر خوش ہو۔ اور جب آپ کی دوبارہ جماعت ہے تو مولانا صاحب انتظار کے اندر ہوں، یہ لڑکا کراچی سے آئے پھر ہدیہ لائے گا۔ ایسا نہ ہو تم ایک بار ایسی خوشبود ہو کہ دوبارہ آپ کو دیکھ کر مولوی صاحب اندر چلے گی، پھر نہ مجھے لگا دے۔ تو میں تو تمہیں ایسی ترتیب بتاتا ہوں کہ جیسے علماء کے دل میں آپ کی قیمت بڑھ جائے، کام مضبوط ہو جائے اور کام کی ترقی ہو۔ جو بات میں آپ سے کہتا ہوں وہی بات ہم اپنے شاگردوں سے بھی کہتے ہیں، بھئی اس ترتیب پر کام کرو، اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے۔